الرحمن الرحیم فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین۔ عزیز طلبہ کرام، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ کلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے شروع میں پڑھا تھا کہ نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو کلمے کی تعریف اور اس کے اقسام کا یہاں تک ذکر ہو چکا ہے۔ تو اب مصنف علیہ الرحمہ کلام کی تعریف اور اس کے اندر جو باتیں ہیں اور جو بھی اس کے مسائل ہیں اس کو ذکر کریں گے۔ تو یہاں سے اب کلام کے بارے میں گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے مصنف علیہ الرحمہ کلام کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ الکلام لفظ تضمن کلمتین، کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے متضمن ہو یا دو کلموں کو شامل ہو، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو دو کلموں سے ملا ہوا ہو۔ ٹھیک ہے، کہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے ملا ہوا ہو۔ تو دیکھیے، اب دو کلموں کو شامل ہو تو اس تعریف کے اندر رجل عالم اور غلام زیدن، اس طریقے کی مثالیں اس تعریف میں شامل ہو جائیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رجل عالم غلام زیدن، ان دونوں مثالوں میں دو دو کلمے ہیں۔ دیکھیے، رجل عالم میں ایک کلمہ رجل ہے اور دوسرا کلمہ عالم ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مثال میں دو کلمے ہو گئے۔ اسی طریقے سے غلام زیدن، اس کے اندر پہلا کلمہ غلام ہے اور دوسرا کلمہ زید ہے، تو اس مثال میں بھی دو کلمے ہو گئے۔ اور تعریف کلام کی یہی کی کہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو۔ تو رجل عالم اور غلام زیدن جیسی مثالیں کلام کی تعریف میں شامل ہو جائیں گی۔ لیکن تضمن کلمتین کے بعد لفظ آ رہا ہے بالاسناد، تو لیکن اس تعریف کے اندر اب اسناد کی قید لگا دی۔ تو جب اسناد کی قید لگ گئی تو اب رجل عالم اور غلام زیدن جیسی مثالیں، یا سیدھا سیدھا یہ بول دو کہ ترکیب وصفی کی مثال اور ترکیب اضافی والی مثالیں کلام کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی۔ کیوں خارج ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ ان کے اندر اسناد نہیں پائی جاتی، کیونکہ رجل عالم بترکیب وصفی ہو کر، یعنی موصوف صفت سے مل کر، یا تو وہ مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا۔ اسی طریقے سے غلام رجل، یہ مضاف الیہ سے مل کر یا تو مسند بنے گا یا مسند الیہ بنے گا۔ تو اسناد کی قید سے پہلے یہ دونوں مثالیں کلام کی تعریف میں شامل تھیں، لیکن جب اسناد کی قید لگا دی گئی تو اب یہ دونوں مثالیں کلام کی تعریف سے خارج ہو جائیں گی۔ یہ اسناد کس کو بولتے ہیں؟ اسناد کی بارے میں یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بتا رہے ہیں کہ والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطبہ فائدة تامة يصح السكوت عليها، کہنے اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا ہے دوسری کی طرف۔ اب نسبت کس طریقے سے کرنا ہے؟ بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، اور یصح السکوت علیہا، اور اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو۔ تو دیکھیے، ابھی جو پیچھے مثال میں نے بیان کی آپ کے سامنے، الکلام لفظ تضمن کلمتین کے بعد غلام زید اور رجل عالم، تو اس کے اندر نسبت نہیں پائی جا رہی تھی، تو مخاطب کو پورا فائدہ بھی حاصل نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن جس مثال میں اسناد پائی جاتی ہے تو وہاں پر مخاطب کو پورا فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیے، مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل کرنے کے لیے یا فائدہ تامہ اس کو حاصل ہونے کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے محکوم علیہ، ٹھیک ہے، پھر ہے محکوم بھی، پھر تیسرا ہے نسبت حکمیہ، اور چوتھا ہے حکم۔ تو جب یہ چار چیزیں مثال کے اندر ظاہر ہو جائیں گی تو جان لو کہ اس مثال میں مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو گیا۔
دیکھیے مثال دیکھیے، زید قائم، زید کھڑا ہے، تو اس میں لفظ زید یہ محکوم علیہ ہے، اور لفظ قائم یہ محکوم بھی ہے، اور قیام کی نسبت زید کی طرف یہ نسبت حکمیہ ہے، اور قائم کا زید کے ساتھ جو ربط ہے تو یہ ربط جو ہے یہی حکم ہے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جو کہ مثال کے اندر پائے جانا ضروری ہے، وہ جب یہ جس مثال میں پائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، زید قائم میں کتنی چیزیں بتائیں؟ چار چیزیں، محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ اور ربط۔ تو زید قائم میں زید محکوم علیہ ہے اور قائم محکوم بھی، اور قیام کی زید کی طرف نسبت یہ نسبت حکمیہ ہے، اور قائم کا زید کے ساتھ جو ربط ہے، جو ملاپ ہے، تو یہی حکم ہے۔ تو ان چار چیزوں کا پائے جانا مخاطب کو پورا پورا فائدہ دینے کے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب یہ چار چیزیں پالی جائیں گی تو پھر مخاطب کو نہ ہی کچھ پوچھنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی متکلم کو کچھ بتانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس کو بولتے ہیں کہ پورا پورا فائدہ دے دینا۔ یہ والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا ہے دوسرے کی طرف، بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، یصح السکوت علیہا، اور متکلم کا اس پر خاموش ہونا صحیح ہو۔ نحو زید قائم وقام زید۔ دیکھیے ان مثالوں کو سمجھنے سے پہلے سنیے کہ یہاں تک کلام کی تعریف یہ مکمل ہو چکی ہے، لیکن دیکھیے مصنف علی الرحمہ نے تعریف بیان کی، الکلام لفظ تضمن کلمتین۔ تو اس تعریف میں مصنف علی الرحمہ نے لفظ تضمنہ کا ذکر کیا، لفظ تضمنہ کو استعمال کیا، حالانکہ تعریف اس طریقے پر بھی ہو جاتی ہے کہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں سے مرکب ہو، اور دو کلموں سے مرکب ہوتا ہے، تو پھر تضمنہ کیوں ذکر کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ تضمنہ ذکر کرنے میں کلام کی تعریف کے اندر ایک وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں پر ترکبہ ذکر کرتے تو ترکبہ فعل لازم ہے، تو فعل لازم ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ صلے کی بھی ضرورت پڑتی، ترکبہ من کلمتین، یعنی ترکبہ کے بعد من اس کا صلہ بھی ذکر کرنا پڑتا، لیکن مصنف علی الرحمہ نے لفظ تضمنہ ذکر کیا، اور تضمنہ یہ فعل متعدی ہے، تو جب یہ فعل متعدی ہے تو اب اس میں صلے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ترکبہ کو ذکر کرتے تو پھر عبارت میں زیادتی لازم آتی، تو زیادتی لازم نہ آئے، اسی وجہ سے اختصار پیدا کرنے کے لیے مصنف علی الرحمہ نے تضمنہ کا استعمال کیا، ترکبہ کا استعمال نہیں کیا۔ یہ تھوڑی سی تعریف میں ایک وجہ تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ دیکھیے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیجیے، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، کہ کلام ایسا لفظ ہے جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ پھر اسناد کی تعریف کر رہے ہیں کہ اسناد کس کو بولتے ہیں، کہ والاسناد نسبت احد الکلمتین الی الاخری، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت کرنا ہے دوسری کی طرف، بحیث تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ، اس حیثیت سے کہ مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو، اور یصح السکوت علیہا، اور متکلم کا اس پر خاموش ہونا صحیح ہو۔ نحو جیسے زید قائم اور قام زید، تو دیکھیے زید قائم کا معنی ہے زید کھڑا ہے، اور قام زید کا معنی ہے زید کھڑا ہوا۔ تو دیکھیے زید قائم میں زید یہ دونوں اسم ہیں، تو زید یہ مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند ہے، اور قام زید میں قام یہ مسند ہے اور زید یہ مسند الیہ ہے۔ لیکن یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی، لیکن یہاں پر ہمارے ذہن میں ایک اعتراض یہ آیا کہ پہلے زید قائم یعنی جملہ اسمیہ کو پہلے ذکر کیا، اور بعد میں قام زید جملہ فعلیہ کو ذکر کیا،
اور حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا، کیونکہ جملہ فعلیہ یہ اصل ہوتا ہے جملوں میں، تو پہلے جملہ فعلیہ کی مثال کو رکھنا چاہیے تھا، اور بعد میں جملہ اسمیہ کی مثال کو رکھنا چاہیے تھا. یعنی ہونا چاہیے تھا قام زیدن، پہلے جملہ فعلیہ کی مثال پیش کرتے مصنف علیہ الرحمہ، اس کے بعد میں زیدن قائم جملہ اسمیہ کی مثال پیش کرتے. حالانکہ یہاں پر مصنف نے یہ طرز نہیں اپنایا، بلکہ پہلے جملہ اسمیہ کی مثال پیش کی اور بعد میں جملہ فعلیہ کی مثال پیش کی. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس کا جواب یہ ہے کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں جو اقوا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی جملہ اسمیہ اور فعلیہ میں جو اقوا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ اسمیہ اقوا ہوتا ہے. جملہ فعلیہ یہ اقوا نہیں ہوتا. وہ الگ بات ہے کہ تمام جملوں میں جملہ فعلیہ اصل ہوتا ہے، لیکن اقوا ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو جملہ اسمیہ ہی اقوا ہوا کرتا ہے. تو اسی وجہ سے مصنف علی الرحمہ نے پہلے جملہ اسمیہ کی مثال پیش کی. اب پھر ذہن میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ بھئی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اقوا ہے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ یہ اقوا نہیں ہے؟ تو دیکھیے، جملہ اسمیہ اقوا اس طریقے پر ہے جیسے کہ مثال ہے زید قائم، زید کھڑا ہے. تو جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو ترکیب میں ایک بات ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ چیز یہ ہے کہ جملہ اسمیہ کے اندر ڈبل اسناد پائی جاتی ہے، اور جملہ فعلیہ کے اندر صرف ایک اسناد پائی جاتی ہے، ڈبل اسناد نہیں پائی جاتی. تو جب جملہ اسمیہ کے اندر ڈبل اسناد پائی جاتی ہے تو اسی وجہ سے جملہ اسمیہ یہ اقوا ہوا کرتا ہے. دیکھیے اب ڈبل اسناد کس طریقے سے پائی جاتی ہے، تو جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو وہ بات ہمارے سامنے آ جائے گی. دیکھیے، زیدن یہ مبتدا ہے، اور قائم یہ اس میں فاعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، اور ہوا ضمیر کا مرجع وہ کدھر ہے؟ زید ہے. اور ہوا ضمیر سے جو مراد ہے وہ بھی کیا کون مراد ہے؟ زید ہی مراد ہے. تو اس میں ڈبل اسناد پالی گئی، ایک تو لفظ زید ہی کے ذریعے، اور دوسری قائمن کے اندر جو زمین نکلی جس سے مراد زید ہی ہے، اور جو راجع ہے یعنی لوٹ رہی ہے کسی طرف زید ہی کی طرف، تو اس میں ڈبل اسناد پالی گئی. تو جملہ اسمیہ کے اندر ڈبل اسناد پائی جاتی ہے برخلاف جملہ فعلیہ کے. دیکھیے، قام زیدن، قام فعل ہے، اس کے اندر اب ہم کوئی زمین نہیں نکالیں گے کیونکہ فاعل اس میں ظاہر ہے، اور زیدن یہ اس کا فاعل ہے. تو یہاں پر صرف ایک ہی اسناد پائی جا رہی ہے جو کہ ظاہر ہے زید، لیکن جملہ اسمیہ کے اندر ڈبل اسناد پائی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں جملہ اسمیہ اقوا ہوا کرتا ہے اور جملہ فعلیہ اقوا نہیں ہوتا. تو اسی بات کا لحاظ کرتے ہوئے مصنف علی الرحمہ نے پہلے جملہ اسمیہ کی مثال پیش کی اور بعد میں جملہ فعلیہ کی مثال پیش کی. دیکھیے، وَيُسَمَّى جُمْلَةً، اور اس کا نام جملہ رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کلام کا نام کیا رکھا جاتا ہے؟ جملہ رکھا جاتا ہے. اور بھی اس کے کئی سارے نام ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں، مرکب تام یا مرکب مفید اور مرکب اسنادی وغیرہ، کئی سارے نام ہیں، لیکن جو مشہور نام ہے وہ جملہ ہی ہے. ٹھیک ہے، جو اس کا مشہور نام ہے وہ جملہ ہی ہے. باقی دیکھیے، فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین نحو زید قائم ویسمى جملة اسمیة او من فعل و اسم نحو قام زید. دیکھیے، یہاں سے اب ایک چیز بتانا چاہ رہے ہیں. جب یہاں تک کلام کی تعریف اور اس کی مثال بیان کر دی تو ایک چیز ہمارے ذہن میں یہ آئی کہ کلام جو حاصل ہوگا وہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر حاصل ہوگا، یا دونوں مسند الیہ ہوں تب بھی حاصل ہو جائے گا، یا ایک مسند ہو اور ایک مسند الیہ ہو تب بھی حاصل ہو جائے گا. بغیر مسند الیہ کے کلام حاصل نہیں ہو سکتا ہے. اسی چیز کو یہاں سے مصنف علی الرحمہ بیان کر رہے ہیں. دیکھیے، فعلم پس جان لیا گیا کہ ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، کہ کلام وہ حاصل نہیں ہوتا ہے مگر دو اسموں سے.
یعنی کلام جو حاصل ہوگا وہ دو اسموں سے حاصل ہوگا۔ دیکھیے اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے، اللہ کے نیچے جسٹ اگلی لائن میں، او من فعل و اسم، یا کلام حاصل ہوگا ایک فعل سے اور ایک اسم سے۔ تو کلام کے حاصل ہونے کے لیے یہ چیز ہم کو معلوم ہو گئی کہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا یا ایک اسم اور ایک فعل سے کلام حاصل ہوگا۔ دیکھیے فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، تو بس جان لیا گیا کہ کلام وہ حاصل نہیں ہوتا ہے مگر دو اسموں سے، جیسے کہ زید قائم، تو ایک اسم زید ہے اور دوسرا اسم قائم ہے، تو زید یہ مسند الیہ ہے اور قائم یہ مسند ہے، ٹھیک ہے، معنی ہے اس کا زید کھڑا ہے۔ تو یا تو کلام حاصل ہوگا دو اسموں سے، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھتے ہیں، او من فعل و اسم، یا ایک فعل سے اور ایک اسم سے کلام حاصل ہوگا، نحو قام زید، جیسے کہ قام زید، قام فعل ہے اور زید یہ اسم ہے فاعل بن رہا قام کا۔ اور اس مثال کو بتانا چاہ رہے ہیں وَيُسَمَّى جملۃ فعلیۃ، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ، پہلے اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ زید قائم کو بتایا گیا کہ یہ جملہ اسمیہ ہے، اور قام زید کو بتایا گیا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قاعدہ پڑھ لیا ہوگا کہ جس کلام کا پہلا جز اسم ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جس جملے کا پہلا جز فعل ہوگا وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ تو جملہ اسمیہ میں پہلا جز اسم ہے زید، تو جملہ اسمیہ ہو گیا، اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز قام زید میں قام یہ فعل ہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ عقلی طور پر کلام کے جو حاصل ہونے کی صورتیں ہیں وہ 6 صورتیں نکلتی ہیں۔ اب 6 صورتیں کس طریقے پر کہ یا تو کلام یہ حاصل ہوگا دو اسموں سے، یا حاصل ہوگا دو فعلوں سے، یا حاصل ہوگا دو حرفوں سے، 3 ہو گئیں، دو اسموں سے، دو فعلوں سے، دو حرفوں سے، 3 ہو گئیں، اور چوتھی ہے یا ایک اسم اور ایک فعل سے، جو کہ یہاں پر ذکر کی ہوئی ہے جملہ فعلیہ والی مثال میں، اور 5ویں ہے کہ اس ایک اسم سے اور ایک حرف سے، اور 6ٹھی ہے فعل اور حرف سے۔ تو دیکھیے ان 6 صورتوں میں صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ جس سے کلام حاصل ہوتا ہے، باقی 4 یہ باطل ہیں، لغو ہیں، ان سے کلام حاصل نہیں ہوتا۔ تو حاصل کلام کا حاصل ہونا نہ ہونا، اس میں آپ موٹی سی بات یہ سمجھ لیں کہ جو 2 صورتیں کتاب کے اندر ذکر کی ہوئی ہیں، ان 2 کے ذریعے ہی کلام حاصل ہوتا ہے، اور حاصل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان مثالوں کے اندر مسند اور مسند الیہ پائے جاتے ہیں، اس لیے ان دونوں صورتوں سے کلام حاصل ہو جاتا ہے۔ اور جن 4 صورتوں کا ذکر کتاب میں نہیں ہے، ان 4 صورتوں سے کلام حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ یا تو وہ مسند الیہ ہوتا ہے یا صرف مسند ہوتا ہے، اور یا نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ دیکھیے 2 مثالیں آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ زید قائم جو مثال پیش کی، تو زید یہ مسند الیہ ہے، قائم یہ مسند ہے، تو مسند الیہ اور مسند سے مل کر کلام حاصل ہو جاتا ہے، ایک صورت ہو گئی۔ دوسری صورت پھر دیکھ لیجئے اسی کے اندر کہ ایک فعل سے اور ایک اسم سے، تو فعل یہ مسند ہوتا ہے اور اسم مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس سے بھی کلام حاصل ہو جائے گا۔ باقی بچی 4 صورتیں، تو 2 فعلوں سے بھی کلام حاصل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جو باطل والی صورتیں ہیں ان میں سے پہلی کیا، 2 فعلوں سے کلام حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسری صورت ہے باطل والی صورت میں سے کہ جن سے کلام حاصل نہیں ہوتا، تو دوسری صورت ہے یعنی 2 حرفوں سے، تو 2 حرفوں سے بھی کلام حاصل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ حرف یہ نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے،
تو جس کے اندر نہ مسند نہ مسند الیہ ہونے کی صلاحیت ہو تو وہ کلام میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ تو یہ صورت بھی باطل ہے۔ پھر تیسری صورت ہے ایک اسم اور ایک حرف سے۔ تو ایک اسم اور ایک حرف سے، جیسے کہ زید من، تو زید اسم ہے اور من حرف ہے، تو اس سے بھی کلام حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ زید یہ مسند الیہ ہے اور حرف یہ تو نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ تیسری صورت بھی باطل ہے۔ اور جو جن سے کلام حاصل نہیں ہوتا ہے، جو 4 صورتیں باطل ہیں، اس میں سے چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک فعل سے اور ایک حرف سے بھی کلام حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ فعل مسند تو ہوتا ہے لیکن حرف یہ نہ مسند ہوتا ہے اور نہ مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو 2 صورتیں کتاب کے اندر ذکر کر دی ہیں، ان 2 صورتوں سے ہی کلام حاصل ہوتا ہے، باقی 4 صورتیں ان سے کلام حاصل نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے، تو اسی وجہ سے یہاں سے اب مصنف علیہ الرحمہ بیان کر رہے ہیں کہ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، یعنی کیونکہ مسند اور مسند الیہ ایک ساتھ معاً ایک ساتھ نہیں پائے جاتے ہیں، فی غیرہما ان دونوں کے علاوہ میں، یعنی جو 2 صورتیں کتاب میں ذکر کر دی ہیں، ان 2 صورتوں کے علاوہ میں مسند مسند الیہ ایک ساتھ نہیں پائے جاتے ہیں۔ ولا بد للکلام منہما، اور کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، یعنی مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، تو تبھی کلام حاصل ہوگا، نہیں تو کلام حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہاں تک بات اس کی مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے ایک اعتراض کیا جا رہا ہے، اور اعتراض یہ ہے کیونکہ ابھی جو 6 صورتیں نکالیں تو وہاں پر بتایا گیا کہ ایک اسم اور ایک حرف سے کلام مکمل نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ایک ایسی مثال پیش کی جا رہی ہے کہ جس میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے اور کلام بھی اس سے تام ہو رہا ہے، تو وہی اعتراض کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو کہا ابھی اوپر کہ ایک اسم اور ایک حرف سے کلام تام نہیں ہوتا، ہم ابھی آپ کو ایک ایسی مثال دیتے ہیں کہ اس میں ایک حرف ہوگا اور ایک اسم ہوگا اور وہ کلام تام بھی ہو رہا ہے، تو آپ کا وہ دعویٰ کرنا کہ کلام ایک اسم اور ایک حرف سے حاصل نہیں ہوتا، وہ یہ آپ کا دعویٰ کرنا غلط ہے۔ تو دیکھیے اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ خود ہی اپنی کتاب کے اندر دیں گے۔ دیکھیے پہلے اعتراض دیکھیے، فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ، فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے کہ قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ کہ تحقیق ندا کے ذریعے اعتراض ٹوٹ گیا، جیسے کہ یا زیدو، ندا کے ذریعے جو دعویٰ کیا تھا اوپر وہ ٹوٹ گیا، جیسے کہ یا زیدو، تو یا زیدو میں یا حرف ندا ہے اور زیدو یہ اسم ہے، تو ایک حرف اور ایک اسم سے کلام حاصل ہو گیا اور بات بھی پوری سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب مصنف علیہ الرحمہ خود بیان کر رہے ہیں، یہ قلنا ہم جواب دیتے ہیں کہ حرف النداء قائم مقامہ، کہ حرف ندا قائم مقام ہے کس کے؟ ادعو اور اطلبو کے، ادعو و اطلبو، کہ حرف ندا یہ قائم مقام ہے کس کے؟ ادعو کے اور اطلبو کے، وہو الفعل اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ تو اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا، یعنی یا زیدو جس پر آپ اعتراض کر رہے ہو کہ یا زیدو میں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، اور بیان کر رہے ہو کہ آپ نے اوپر دعویٰ کیا تھا ایک اسم اور ایک حرف سے کلام حاصل نہیں ہوتا، اور اس دعوے کو آپ نے توڑ دیا یہ مثال پیش کر کے کہ یا زیدو کہ اس کے اندر وہ چیز پائی جا رہی ہے، یعنی ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، تو آپ نے جو اس مثال کو لے کر اعتراض کیا ہے یہ اعتراض کرنا آپ کا غلط ہے، کیونکہ اصل میں یا جو حرف ندا ہے تو یہ اصل میں یا حرف ندا ہی نہیں ہے، بلکہ یا یہ وہ یا ہے کہ جو ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتی ہے، حرف ندا تو ہے لیکن یہ یا ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہوتی ہے، تو ادعو یہ فعل ہے اور زید یہ اسم ہو گیا، تو اب تو ایک فعل اور ایک اسم سے کلام حاصل ہوا ہے، اور یہ ہم بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک فعل اور ایک اسم سے بھی کلام حاصل ہو جاتا ہے، تو آپ کا یا زیدو جیسی مثال پر اعتراض کرنا یہ لغو ہے، بیکار ہے۔
فلا نقض علیہ، تو اس پر کوئی اعتراض وارد نہیں ہوگا۔ یہاں تک انہوں نے ایک اعتراض کیا اور اس کا مصنف علیہ الرحمٰن نے قلنا سے جواب دیا، ٹھیک ہے، فَإِنْ قِيلَ سے اعتراض کیا گیا اور قلنا سے مصنف علیہ الرحمٰن نے خود ہی جواب دے دیا۔ دیکھیے اب آگے، وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدَّمَةِ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقِ وَالْمُعِينُ۔ اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہوئے تو فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہم شروع کریں گے تینوں اقسام، ہم کیا تینوں اقسام کو شروع کریں گے، واللہ الموفق والمعین، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی مدد سے۔ دیکھیے آپ اس میں ایک چیز اور غور کریں، دیکھیے فَلْنَشْرَعْ، تو فَلْنَشْرَعْ یہ امر ہے اور اس کا لام یہ ساکن کیوں ہے فَلْنَشْرَعْ کا؟ تو دیکھیے جب لام امر سے پہلے فا یا واو عاطفہ اگر یہ آ جاتا ہے تو پھر امر کا لام یہ ساکن ہو جاتا ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فَلْنَشْرَعْ، اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، وہاں لام امر سے پہلے واو حرف عطف آ گیا، تو اگر لام امر سے پہلے واو آ جائے یا فا آ جائے تو پھر وہ لام ساکن ہو جاتا ہے۔ ھذا هو المرام واللہ اعلم بالصواب۔